بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ حسین معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حسنین اسلامک ٹیچر۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور شروع میں تو آپ کو اگر بتا دوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ حافظ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تھوڑے سے ہنٹس دے دیتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع عورتوں کے بارے میں ہے۔ کل رات مطالعہ کرتے ہوئے میں نے ایک چیز پڑھی اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے۔ واقعہ ایسا ہے، یہ ایک واقعہ ہے اردو کے مایہ ناز شاعر منیر نیازی کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ والد محترم کے ساتھ بیٹھا تھا، اور بیٹھتے ہی والد صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بیٹا، عورتوں کا وہ کون سا ٹائم ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ عبادت نہیں کر سکتی، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا کہ پہلے دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ یہ ماحول بہت کم گھروں میں ہوتا ہے۔ اولاد والدین سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتی۔ منیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پہلے دل میں شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول ہے کہ ہم گھر میں کسی بھی آزاد ٹاپک پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو منیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ بابا جی، جب عورتوں کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ پیریڈ اور یہ سرکل ہر عورت پر مہینے میں ایک بار گزرتا ہے۔ ہر عورت اس سٹیج سے مہینے میں ایک بار گزرتی ہے، اور اس دوران وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتی، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ تو جب یہ بابا جی کو میں نے جواب دیا تو وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولے، اچھا، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتی؟ تو والد صاحب نے ایک دوسرا سوال کیا، کیا مردوں پر بھی پیریڈ آتے ہیں؟ کیا مردوں پر بھی حیض آتا ہے؟ کیا مرد بھی اس سٹیج سے گزرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بابا جی، مردوں کا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو اس سٹیج سے نہیں گزرتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا، اچھا، وہ نہیں گزرتے اس سٹیج سے، تو پھر وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ فضول مجالس میں تو شرکت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی مجلس میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ جب والد صاحب نے یہ کہا تو میں شرمندہ ہو گیا، کیونکہ منیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادات نہیں کرتا تھا۔ جب والد صاحب نے یہ بات کہی نا، میں شرمندہ ہو گیا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ جو مرد قرآن نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، عبادات نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال ایک حیض والی عورت کی سی ہے۔ کیونکہ جب عورت پر یہ پیریڈ ہوتا ہے، عورت پر یہ سٹیج آتی ہے، تو وہ بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ چلو، اس کی تو مجبوری ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جب اس پر یہ سٹیج آ جائے وہ عبادات نہ کرے، وہ عبادات نہ کرے۔ مرد کی کیا مجبوری ہے؟ اس کو کیا مصیبت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ عبادات نہیں کرتا ہے؟ تو منیر صاحب کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے نماز کی پابندی کی، قرآن کی پابندی کی، عبادات کی پابندی کی، تاکہ میں اس الزام سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے سکوں اور اپنے نام کو حیض والے مردوں کی لسٹ سے نکال سکوں۔ پیارے بھائیو، آپ بھی سوچیں، کیا آپ بھی ان عورتوں کی طرح تو نہیں ہیں جن کے اوپر حیض آ جاتا ہے اور وہ عبادات نہیں کر سکتے؟ کیا آپ بھی عبادات نہیں کرتے؟ کیا آپ بھی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ بھی قرآن نہیں پڑھتے؟ اگر آپ نہیں پڑھتے
تو آپ کی مثال اس حیض والی عورت کی سی ہے۔ یہ آج کا ہمارا مختصر سا ٹاپک تھا، لیکن اس میں بہت گہری بات ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ کوشش کریں اپنے آپ کو حیض والا مرد نہ بنائیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔